السلام علیکم فرینڈز، آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ دیکھنے اور سننے والوں کا بہت ہی شکریہ۔ آج ہم حاضر ہوئے ہیں بندر کے بارے میں معلومات کے ساتھ۔ بندر ایک بہت ہی عقل مند اور شرارتی جانور ہے۔ یہ دوسروں کی نقل کرنا بہت پسند کرتا ہے۔ یہ 4 پنجوں والا جانور ہے اور اگلے 2 پنجوں کو ہاتھ کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ بندر کے منہ میں انسانوں کے دانتوں کے برابر 32 دانت ہوتے ہیں اور اس کی عمر 15 سال سے لے کے 35 سال تک ہوتی ہے۔ دوستو، بندر کے سوچنے کی صلاحیت انسانوں کی مانند ہوتی ہے، اس لیے اسے آدھا انسان بھی کہا جاتا ہے۔ بندر ہمیشہ جھنڈ میں رہتے ہیں۔ ان کے جھنڈ کا ایک سردار بھی ہوتا ہے اور ان کا جو فیوریٹ کھانا ہے وہ مونگ پھلی، اخروٹ اور پھل ہیں۔ اب دوستو، ہم بتائیں گے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر کیسے بنی، ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب کیوں آیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم ایک سمندر کے کنارے آباد ہوئی اور پھر آہستہ آہستہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل ہونے لگے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر ظلم کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خبردار کیا کہ ہفتے میں ایک دن، ہفتے کا دن کو مچھلیوں کا شکار مت کرو اور وہ دن اللہ کی عبادت اور امن کے لیے رکھو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور وہ اتوار سے لے کے جمعے تک مچھلیاں پکڑتے، لیکن وافر مقدار میں انہیں شکار نہ ملتا۔ لیکن وہ جب ہفتے کے قریب دریا کے کنارے جاتے تو انہیں دیکھ کر بہت ہی حیران ہوتے، وہاں پہ بہت زیادہ مچھلیاں ہوتی، تو ان کا دل شکار کرنے کو کرتا۔ تو پھر شیطان نے ان میں سے کسی ایک شخص کو برکایا اور اسے کہا، میری ترکیب پر عمل کرو، کبھی شکار سے محروم نہیں رہو گے۔ شیطان نے اسے کہا، ہفتہ کے دن ڈوری لگا کر کانٹے کو سمندر میں پھینک دو اور اتوار کا دن نکالنا، یوں ہفتے کے دن کی حرمت بھی برقرار رہے گی اور تمہیں شکار بھی مل جائے گا۔ جب قوم کے دوسرے لوگوں نے پوچھا تو اس نے ساری ترکیب لوگوں کو بتا دی۔ یوں کچھ لوگوں نے ایسا ہی کیا، یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے گڑھے بنا لیے، ہفتہ کے دن مچھلیاں اندر آتی اور انہیں اتوار کا دن نکال لیتے۔ ہر جگہ پہ برائی کے ساتھ اچھائی ہے۔ اسی طرح داؤد علیہ السلام کے کچھ لوگوں نے دوسرے لوگوں کو کہا کہ تم ایسا نہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہے، لیکن انہوں نے نیک لوگوں کا مذاق اڑانا شروع کیا۔ اس طرح پھر قبیلے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 3 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ وہ لوگ تھے جو ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑتے تھے، دوسرا گروہ وہ تھا جو یہ سب کچھ دیکھتا لیکن خاموش رہتا، تیسرا وہ گروہ تھا جو ان لوگوں کو منع کرتا۔ اور پھر آہستہ آہستہ قبیلے والوں نے، نیک لوگوں نے قبیلے کے اندر ایک دیوار بنا لی، جس میں انہوں نے کہا کہ نیک لوگ ایک طرف اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنے والے لوگ دوسری طرف ہو جائیں۔ تو اس طرح نیک لوگ ایک طرف اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنے والے دوسری طرف ہو گئے۔ نیک لوگ دیوار کے ایک طرف ساری رات اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے، گر گراتے رہے، لیکن دیوار کے دوسری طرف لوگ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے ساری رات ہنستے رہے، اور اسی طرح صبح کا وقت ہو گیا۔ لیکن جب صبح کے وقت نیک لوگ اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ دیوار کی دوسری طرف سے آنے والی آوازیں خاموش ہو چکی ہیں۔ جب انہوں نے دیوار کی دوسری طرف دیکھا تو وہاں پہ وہ سب لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے بندر بن چکے تھے۔ تو پھر اس طرح جو نیک لوگ تھے انہوں نے اپنے ہی خاندان کے جو گناہ گار لوگ تھے ان کو پہنے ہوئے کپڑوں کی وجہ سے پہچانا، یوں اللہ تعالیٰ کا عذاب آ چکا، اور یہ جو عذاب سے دوچار ہوئے یہ 12,000 حضرت داؤد علیہ السلام کے قبیلے کے لوگ تھے۔